مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ وہ یہیں اسٹیج کے پاس آ جاؤ، دعا کر لیں گے، آ جاؤ، دعا کا وقت ہے۔ اور دعا عبادہ، تمام عبادوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، صدق اللہ مولانا العظیم، کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تمہاری مراد پوری کروں گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا، تو اللہ سچا، اس کا کلام سچا، اس کی بات سچی، بااثر بات ہوتی ہے، پروردگار عالم کی بات حق ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا جو ادھر ادھر ہیں اور آرام نہیں کر رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، وہ فوراً اس جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں اور دعاؤں میں شریک ہو جائے۔ بہت سے آدمی یوں کہہ دیا کرتے ہیں کیا تم دعا میں بھی شریک ہوئے؟ نہیں، تم دعا میں شریک ہوئے ہو یا نہیں ہوئے ہو؟ اور وہ یوں کہہ دے کہ ہاں دعا میں شریک ہوا ہوں، تو معلوم ہے کہ اس کا آنا، بیٹھنا، سننا، کھانا پینا سب کا سب کامیاب ہے۔ اور اگر اس نے یوں کہا کہ نہیں میں جلسے میں رہا، جلسے میں سنا، وعظ و تقریر سنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیانات ہوئے اور میں نے خوب وضاحت کے ساتھ سنے اور میں نے بہت اچھی توجہ سے سنے، لیکن میں دعاؤں میں شریک نہ ہو سکا، تو آدمی یوں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو اصل مقصد دعا کا تھا نیک کام کرنے کے بعد میں، وہ تو نے کیا نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے نیک کام کرنے کے بعد میں جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنی عاجزی، انکساری، بے کسی، بے بسی اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آتا ہے، اور پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میں تمام تیری پکار کو میں نے سن لیا ہے، تیری آواز کو میں نے سن لیا ہے، میں باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہوں اور ہلکی سے ہلکی آواز کو میں سنتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلوں میں خیال پیدا ہوتے ہیں بندے کے، پروردگار عالم ان کو بھی بخوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس واسطے آپ حضرات کو ضروری ہے جب ایسے ایسے مجلس کیا کرو تو یوں سوچ لیا کرو کہ اس رات میں ہمیں قربانی دینی ہے۔ قربانی کبھی جانور کی ہوتی ہے، کبھی پیسے کی ہوتی ہے، کبھی غلے کی بھی ہوتی ہے۔ مدرسوں میں قربانی غلے سے بھی تو ہوا ہے نا، غلہ دینا پڑے، وہ بھی تو قربانی ہے۔ کبھی کس طریقے سے، کبھی کی سب کے سب دین کے راستے ہیں۔ یہ کبھی یہ راستہ ہے کہ آپ کو مہمان کو بلاتے ہیں، حضرات علماء کرام بہت دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اور ان کا قیمتی وقت بھی ہے، حقیقت میں وہ بالکل بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اپنے وقت کو نکال کر رات کے وقت کے اندر وہ آ جاتے ہیں، پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ صبح کو سونے کی ان کو ہمت نہیں ہوتی، بلکہ اپنی مستقل اپنی ڈیوٹی پہ وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا بہت ہی بڑا کرم، ان کا احسان ہمارے اوپر ہوا کہ ہم نے ان کی زیارت کی اور آپ کی محبت میں وہ کھنچے ہوئے چلے آئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب تلک دعا نہ ہو جا، بیان چاہے مختصر سا ہو جا، بیان تھوڑا سا ہو جا،
ایک تقریر ہو جا بجائے 2 تقریروں کے، 5 تقریروں کے، 10 تقریروں کے، صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی قربانی یوں سوچ کر دے دیا کرو کہ اللہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی مجلس کو زینت دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ والوں کی ملاقات کرنے کے لیے اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے جلسے مدرسے میں جا رہے ہیں، چونکہ مدرسے میں قرآن کریم کی نسبت ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پیاری کتاب ہے۔ اگر قرآن کریم یہ دستور العمل بھی ہے، اور قرآن کریم سے جتنا پیار اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ جانتا ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل فرمایا ہے، اور جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کے ذریعے سے کلام پاک نازل ہوا ہے، آیا ہے۔ اللہ اگر چاہتے تو پورے کے پورے کلام پاک کو ایک مرتبہ بھیج دیتے، لیکن نہیں، 23 سال میں نازل ہوا ہے قرآن کریم، ضرورتوں کے لحاظ سے نازل ہوتا رہا، اس کا ذخیرہ ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے رہے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں، فلاں آیت سے بعد میں، فلاں اس سے پہلے اس کو لکھ لو، تو بڑی ترتیب کے ساتھ میں قرآن کریم کا نزول یہ نہیں ہے، قرآن کریم کا آسمان سے اترنا اور جبریل علیہ السلام کو اس کو لے کر آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانا اور بتانا، اس ترتیب سے نہیں ہے جو ترتیب قرآن کریم کی آج ہے، بلکہ وہ ترتیب تو ضرورتوں کے لحاظ سے تھی۔ جس آیت کی ضرورت اس وقت پڑی اللہ نے وہی نازل فرما دی، جس صورت کی ضرورت پڑی وہی صورت نازل فرما دی، لیکن اللہ کے نبی کو جبریل علیہ السلام سے بتلا دیا تھا کہ یہ آیت، یہ صورت فلاں صورت سے پہلے ہے، فلاں صورت کے بعد میں ہے، یہ آیت فلاں صورت سے پہلے ہے، فلاں آیت کے بعد میں ہے۔ ساری کی ساری ترکیب اس کی شان نزول کی علیحدہ ہے، اسی ترتیب سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، قرآن کریم کی نسبت پر، قرآن کریم کی محبت پر، قرآن کریم کی پیار پر ہمیں اور آپ کو یہ جلسہ منعقد کرانا تھا، تاکہ ہم اور آپ سب مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور حضرات علماء کرام کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور یہ کہا ہے انما یخشی اللہ من عباد، اگر مجھ سے ڈرنے والے ہیں تو محض اللہ عالمی لوگ ہیں، علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی محبت شامل حال ہے اور منتخب ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام پاک ان کے سینے میں اتارا ہے۔ قرآن کریم سینے میں اتر جانا یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے، لیکن سیکھنا سکھانا یہ سب کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ دین کی بات جو سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر اعتبار سے شریعت کا معاملہ ہوا ہے کہ قرآن کریم جب پورا ہوا تو سب سے آخری آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سب کہ آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں پوری کر دی اور ہم دین اسلام سے راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہے، جب اللہ راضی ہے دین اسلام سے، ہمیں چاہیے کہ دین کی ہر ایک بات پر ہمارا عمل کرنا ضروری ہوگا۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا معاملہ، ہمارا لین دین، ہماری گفتگو، ہماری زبان، ہمارا عہد و پیمان سب کے سب ایسے ہونے چاہیے جو قرآن کریم اور حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس کے خلاف اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفتار ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور آپ ایک بات اور غور کیجئے، یہ مدرسہ آپ کی بستی کے اندر اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔
جس حقیقت میں ہم نے اندازہ لگایا ہے جن گاؤں میں یہ دین کے چھوٹے یا بڑے کیسے بھی ادارے نہیں ہیں، ان میں چاہے بہترین قصبہ ہو، بہترین شہر ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ انوار کے جو وہی کے انوار و برکات ہیں، اس سے وہ بستی بالکل محروم رہتی ہے۔ تو قرآن کریم جہاں پڑھا جاتا ہو، کتنی بابرکت جگہ ہے۔ جس گاؤں کے اندر یہ چراغ روشن ہو کہ پورے گاؤں میں اور اطراف میں اس کی روشنی جاری ہو، ادھر ادھر سے بچے آتے ہوں، تو میں خدمت کا بھی موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ایک بات میں موٹی سی آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ نے اس سے پہلے وہ نہ سنی ہو، اور سنی ہوگی تو انسنی کر دی ہو۔ دیکھو، نماز کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ کا حق ہے بندے پر نماز کا 5 وقت کا پڑھنا۔ اگر کسی کی عمر بھر میں نماز چھوٹ گئی اور نماز قضا ہو گئی اور اس نے نہیں پڑھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو نماز کی پوچھ لازمی طور پر سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اور نماز کا فدیہ یہ ہے 2 کلو ناز فی نماز، 2 کلو اناج فی نماز۔ تو 24 گھنٹے میں 12 کلو ناز بیٹھ چکا ہے، چونکہ 3 وتر بھی ہیں۔ 3 وتر، کسی کے والد کا انتقال ہوا یا ماں کا انتقال ہوا، کچھ نمازیں اس کی رہ گئی بیماری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی کہ ہوش و حواس باقی تھے۔ جب تک ہوش و حواس باقی ہوتے ہیں، نماز اس پر فرض ہوتی رہتی ہے۔ تو اس واسطے وہ چھٹی ہوئی نماز کا فدیہ دینا ان وارثوں کے لیے ہے جو مال کے مالک بنے ہیں، اور ایک دم سے پورے سال کا جو ٹوٹل لگایا ہے وہ 9 من ناز بیٹھتا ہے۔ پورے سال کا مرنے والے کا اگر 1 سال کی نماز چھوٹ چکی ہے تو 9 من ناز بیٹھتا ہے اس کا۔ 9 من ناز دینے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو سب سے بہتر شریعت نے یہ بتایا کہ وہ طالب علم جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمہارے یہاں آیا ہوا ہے، چاہیے کہ اس بچے کا ٹیپن لگا لے یا اپنے گھر اس کو کھلا لے، صبح شام کھانا کھلا لے اس کو، تو ان کو روز کا فدیہ اس کا ادا ہوتا رہے گا۔ سمجھ گئے نہیں؟ اور آدمی پر زور نہیں پڑنے کا، جیسا خود کھا رہا ہے ویسے ہی اسے محبت سے کھلا رہا ہے، جیسا خود کمی بیشی کا مل رہا ہے، اچھا مل جاؤ، کم درجے کا مل جاؤ، اعلیٰ درجے کا مل جاؤ، جیسا وہ کھا رہا اس بچے کو بھی ایسا کھلا رہا ہے، اور وہ قرآن کریم کی تعلیم بچہ حاصل کر رہا ہے، اس قرآن شریف کے پڑھنے کا ثواب بھی اس کے والد صاحب کو ملے گا۔ سمجھ گئے نہیں؟ اور ادھر اس کا نماز کا فدیہ ادا ہوگا۔ آج کل تھوڑا ہوتا سارا اس کا نماز کا فرض ادا ہو جائے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، اگر ایسا ہو جا کرے کسی کے والد کا یا والدہ کا انتقال ہو جاوے اور اس کے اوپر نماز چھوٹی ہوئی ہے، تو نماز کا فدیہ ادا کرنے کی سب سے آسان اور بہت ہی نرمی شکل یہی ہے کہ کسی طالب علم کو جو باہر کا ہو اسے کھانا کھلانا شروع کر دو۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یا زیادہ مشکل ہے؟ مشکل تو نہیں ہے۔ تو اس طرح اور تمہیں ملے گا ثواب کہ والد کا حق ادا کیا، والدہ کا حق ادا کیا، ان کے اوپر نماز فرض کی، انہوں نے دوڑ دھوپ کر کے ہمیں کھلایا پلایا، پرورش کری، سب کچھ کری، ان کا حق سب سے بڑا ہے۔ والدین کا حق اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میرا حق ادا ہونے کے بعد تمہارے والدین کا درجہ بڑا ہے۔
تو اس واسطے والدین کی روح خوش ہوتی ہے. یوں فرمایا روز محشر میں جب عالم برزخ میں جب کوئی ان کا وارث کوئی صاحبزادہ یا کوئی لڑکی اس کو ثواب پہنچا دیا کلام پاک کا پڑھ کر کہ یہ جو میں نے کلام پاک پڑھا ہے یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ کی روح کو پہنچاوے، فرشتہ لے کر فوراً ہی پہنچ جاتا ہے. یہ فرمایا کہ وہ اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے، وہ اس کو لیتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد میں وہ دکھاتا بھی ہے کہ میرے بچے نے میرے لیے میری مصیبت کے وقت میں یہ بھیجا ہے. دوسرا آدمی احساس کرتا ہے مرنے والا کہ آج اگر میرے گھر میں ایسا ہوتا کوئی پڑھنے والا قرآن کریم کو تلاوت حاصل کرنے والا تو یہ ثواب کاش کے مجھے بھی پہنچتا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ میرے پاس بھی آتا. جب اس طریقے سے پہنچے تو ماں باپ کے پاس جہاں زبان سے نکلا اور ان کو وہ مل جاتا ہے، ان کی روح بڑی خوش ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ مگن ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے جس کو میں نے پرورش کیا تھا، میں نے محنت کی تھی، مزدوری کی تھی، نہ دھوپ کو دھوپ سمجھا، نہ گرمی کو گرمی سمجھی، نہ سردی کو سردی سمجھی، ہر حال میں نے کو کھلانے پلانے کی کوشش کری. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا صلہ اور ان کا بدلہ مجھے یہ عطا فرمایا ہے کہ وہ بچے میرے لیے کلام پاک پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کر رہے ہیں. تو قرآن شریف کا پڑھنا بہت اچھا ہے. بچے کو کھانا کھلاؤ گے حافظ قرآن بنے گا، صدقہ جاریہ ہوگا، وہ پڑھاوے گا کہیں اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. ایک بچہ تمہارے گھر کا کھانا کھاتا رہا، کھاتا کھاتا وہ حافظ ہو کر چلا گیا، بہت ہی بڑا مرتبہ تم لوگوں کو اللہ کے یہاں مل گیا. لیکن صرف بات یہ ہے کہ وہ اجر و ذخیرت دیکھتا نہیں. سمجھ گئے نہیں؟ آخرت کا جو اجر ہے جو ملنے والا ہے وہ دنیا میں دیکھتا نہیں ہے. اور ایمان بھی وہی معتبر ہے، ایمان بھی وہی معتبر ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے شریعت حقہ کی بات سن کر اس پر ایمان لے آئے تو وہ ایمان معتبر ہے. ورنہ آپ کو سب کو معلوم ہے فرعون جب غرق ہونے لگا، فرعون جب غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، حلقوم میں جان آنے لگی، پریشان ہونے لگا تو اس نے یوں کہا الآن، فرمایا قال آمنت باللہ کہ میں اب ایمان لاتا ہوں. فرشتے نے فرمایا الآن وقد عصیت وقد قبلت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے. کیوں؟ کہ انہیں حشر کا نظارہ سارا دیکھ لیا، جنت بھی اس کے سامنے کر دی گئی، دوزخ بھی کر دی گئی. اب اللہ فرمائیں گے اب دیکھ کے ایمان لانا اب معتبر نہیں ہے. بغیر یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جنہوں نے غیب پر ایمان لے آئے. جو نبی نے فرمایا وہ برحق ہے، جو میرے رب نے فرما دیا وہ برحق اور سچا ہے، تو اس پر ایمان لے آئے. حشر کا نصب قبر کا بھی معاملہ ہے، حشر کا معذرہ ہے، اور حوض کوثر کا، اور میزان یعنی جہاں اعمال تولے جائیں گے، اور سب سے خطرناک پل صراط کا پار ہونا. یہ سب کے سب نظارے ہمارے آپ کے سامنے آنے ہیں. یہ قرآن کریم بتلا رہا ہے، حدیث پاک میں اس کا جا بجا ذکر ہے کہ سارے کے سارے مرحلے ہم سب کو طے کرنے ہوں گے، اور ان کے لیے ہمیں اس کا پہلے سے ہی اس کا انتظام کرنا پڑے گا تاکہ وہاں جا کر ہمارے پاس آسانی ہو جائے. تو اس واسطے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مرنے والا چلا گیا، یہ فرمایا کہ مرنے والا اتنا محتاج ہوتا ہے، اگر اسے کسی نے یوں کہہ دیا کہ اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے، صرف اتنا الفاظ، یا اللہ
میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ تو یوں فرما ہے کہ زمین اور آسمان سے بہتر ہے اس کے لیے یہ اتنا کہنا بھی اس مرنے والے کے لیے باپ ماں کے لیے بہتر ہے۔ جو یوں کہہ دیا کہ اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، تو آپ اندازہ لگائیے یہ مدرسہ آپ کا ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کی محبوب پر پیاری کتاب ہے۔ یہ طلبہ سب کے سب مہمانان رسول ہیں، آپ کے بھی مہمان ہیں۔ جتنی آپ اس مدرسے کی دیکھ بھال کرو گے انشاءاللہ العزیز روزی میں برکت آئے گی، روحانیت آئے گی، اور ایک بات اور بھی ہے، سکون قلب دل ملے گا۔ دل کا سکون اور چیز ہوتی ہے، یہ مالداری کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، صاحب اثاثہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں بالکل سکون نہیں ہے اس کے، بالکل بھی، نہ رات کو چین، نہ دن میں چین، نہ رات کو چین، نہ دن میں چین۔ تو یہ تو نعمت اللہ تعالیٰ کی اور ہے، قرآن کریم کی مدد کرنے والا، اس مدرسے کی مدد کرنے والا، طلباء کی مدد کرنے والا، استادوں کی مدد کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیو جو استاد محنت کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال بھی تمہیں کرنا لازمی ہوگا۔ خدا نہ کرے اگر یہ کوئی چیز تم سے تمہارے یہاں سے منگانے لگے کسی طالب علم سے تو موڑنا نہ موڑیو بالکل بھی۔ سمجھ گیا آ رہے ہیں یا نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اس چیز کے منگانے سے منہ نہ موڑیو بالکل بھی، اگر ہے تو اس کو دے دیجو خوشی کے ساتھ میں، اللہ خوش ہوگا، دینے کی توفیق دے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق میں رحمت فرما دے۔ دعا کر درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں، دن کے اجالے میں، رات کی اندھیریوں میں، جلوت اور خلوت میں، تنہائیوں میں، محفلوں میں، ہر وقت یا اللہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی کریمی ذات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مدرسے کو کامیابی نصیب فرما، اس کی ضرورتوں کو غیب کے خزانے سے یا اللہ پوری فرما۔ یا اللہ اس گاؤں میں رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ اتفاق، اتحاد، محبت، پیار نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں میں برکت نصیب فرما، ذریعہ معاش میں برکت نصیب فرما۔
کاروباروں میں ترقی نصیب فرما، یا اللہ مفلسی اور غربت کو دور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنا خوف نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت نصیب فرما، آپ کے لائے ہوئے دین پر اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو یا اللہ دیندار بنا، صاحب علم بنا، یا اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، یا اللہ صحیح معنی میں اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جن حضرات نے ہم سے دعا کے متعلق کہا یا لکھا یا ان کا حق ہے یا انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے یا وہ امیدوار ہیں یا انہوں نے ہمیں محبت اور پیار سے دیکھا ہے، یا اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دے، ان کی دلی مرادوں کو پوری فرما دے، یا اللہ ہم سب کے مقصدوں میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے مومنین اور مومنات اور ہمارے آباء و اجداد، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ملنے والے متعلقین، دوست و احباب، بزرگان دین، ہمارے اساتذہ کرام اور ہم پر احسان کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، امید رکھنے والے جو دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مولا کریم اچانک آنے والے حوادثات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ پرسکون پر امن زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، یا اللہ خلوص اور للہیت نصیب فرما دے، یا اللہ اس مدرسے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ اسی کی تمام ضروریات کو پوری فرما، یا اللہ تمام ضروریات کو پوری فرما، یا اللہ کام کرنے والوں کے دلوں میں یا اللہ اپنی رضا اور اخلاص، خلوص، تقوی اور طہارت، پرہیزگاری نصیب فرما دے، یا اللہ گاؤں والوں کو اپنے مدرسے سے محبت عطا فرما، مدرسے والوں کو گاؤں والوں سے محبت اور پیار نصیب فرما، اے الہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما، جب تک تو دنیا میں زندہ رکھے یا اللہ تو دین اسلام پر زندہ رکھے، جب موت مقدر ہو تو اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دیجئے، یا الہ العالمین تو موت کی سختی سے نجات دیجئے، عذاب قبر سے، عذاب دوزخ سے بچائیے، آخرت کی منزلوں مراحلوں کو ہمارے لیے آسان فرمائیے، یا اللہ قیامت کے ہولناک منظر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرمائیے، میزان پر آسانی دیجئے، یا اللہ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یا اللہ قربت نصیب فرمائیے، آپ کا پڑوس نصیب فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے دست مبارک سے ہم سب کو جنت اللہ حوض کوثر پر سرابی نصیب فرمائیے، جام کوثر نصیب فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین مرد دم غیب سے مدد کیجئے، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجئے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لپڑو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔